بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مور ایک خوبصورت جانور ہے۔ سب پرندے مور کو بے حد پسند کرتے ہیں، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود مور نے ایسی کیا غلطی کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی شیطان کو جنت سے نکالا تھا۔ اسی وجہ سے شیطان حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا تھا۔ شیطان کی یہ خواہش تھی کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم اور اماں حوا کو جنت سے نکال دے۔ جب شیطان کو یہ علم ہوا کہ حضرت آدم اور اماں حوا کو جنت کے تمام میوے کھانے کی اجازت ہے، لیکن ایک درخت کا میوہ کھانے کی اجازت نہیں، تو شیطان نے سوچا کہ یہی وقت ہے کہ میں حضرت آدم سے اپنا بدلہ لوں۔ پھر شیطان جنت کے دروازے کے باہر 300 سال تک بیٹھا رہا، اس آس میں بیٹھا رہا کہ کب دروازہ کھلے اور وہ اندر آ جائے۔ آخر ایک دن جنت سے مور باہر آیا تو شیطان اسے دیکھ کر بے حد خوش ہوا اور کہنے لگا کہ اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ آگے سے مور نے جواب دیا کہ میں مور ہوں۔ پھر مور نے شیطان سے کہا کہ تم اپنے بارے میں بتاؤ، تم کون ہو؟ شیطان نے جھوٹ بولا اور کہا کہ میں اللہ کا ایک فرشتہ ہوں اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اپنی آنکھوں سے جنت کی نعمتیں دیکھوں۔ پھر شیطان نے مور سے کہا کہ کیا تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ گے؟ میں تمہیں اس کے بدلے ایسی بات بتاؤں گا کہ تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان کی یہ باتیں سن کر مور کے دل میں لالچ آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن میرا ایک دوست جو سانپ ہے وہ اس معاملے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر مور اپنے دوست سانپ کے پاس آیا اور اسے شیطان کی ساری بات بتائی۔ سانپ مور کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور شیطان کی بات ماننے کو تیار ہو گیا۔ پھر سانپ نے شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل کر دیا۔ یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو شیطان کی چال کا پتہ چل گیا کہ وہ جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے، تب ہی اللہ نے حکم دیا کہ ابھی اس کو جنت میں ہی رہنے دو۔ فرشتے اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے۔ شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی اماں حوا کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے۔ شیطان نے ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں اسی طرح خوش باش رہیں اور آپ کو کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو۔ شیطان نے کہا کہ اگر آپ دونوں میری بات غور سے سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو جنت کی اور بہت سی نعمتیں آپ کو ملیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ اگر ایک گندم کا دانہ آپ دونوں کھا لیں گے تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ساتھ میں اللہ کا خوف بھی غالب آ گیا، اور اماں حوا جو پوری طرح شیطان کے بہکاوے میں آ گئی تھیں، انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اناج کا دانہ کھانے پر آمادہ کر لیا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے اس درخت کے اناج یعنی گندم کو چکھ لیا جس سے اللہ پاک نے منع فرمایا تھا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان دونوں کے اندر گیا،
تو ان کی شرمگاہیں ان پر کھل گئیں۔ وہ دونوں بے پردہ ہو گئے۔ پہلے تو نوری لباس پہنا ہوا تھا، لیکن گندم کا دانہ کھانے سے وہ ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو گئے اور خدا کے خوف سے کانپنے لگے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم اور بی بی حوا کو جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا جائے۔ جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کے لیے گیا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ نے مور سے لے لیے تاکہ ساری زندگی اپنے پیروں کو دیکھ کر اپنی غلطی پر روئے۔ اور سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ کی خوشبو کو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا گیا، اور پھر مور اور سانپ دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک کریں، اور اس طرح کی معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔